عزاداران امام، میں نے مجلس کا آغاز سورہ الحمد کے مشہور جملوں سے کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ وہی جملے ہیں جس کو ہر مسلمان روزانہ نماز میں منیمم 10 ٹائمز ضرور یاد کرتا ہے، ضرور پڑھتا ہے، منیمم کہہ رہا 10 دفعہ زبان پہ یہ جملے آتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں۔ اور یہ مجلس حسین جو ایصال ثواب کی شکل میں، یہ بھی ایک اللہ کی عبادت ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم ایصال ثواب کی مجلس کر کے دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار اس مجلس کا واسطہ وہ ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند کر۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ میں نے کئی مجلسیں پڑھی، اور یہ جو نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ہے، یہ مسجد جمکران میں اور مسجد سہلا میں پڑھی جاتی ہے، بہت کامن نماز ہے، میں نے بہت بولا اس نماز کے اوپر۔ آج ایک صرف ریمائنڈر ہے کہ یہ نماز کے پابند ہو جاؤ۔ یہ مرحومین کے لیے بھی بہت اچھی نماز ہے، ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی جو پرابلمس ہے، جو ہماری لائف میں جو مسئلے ہیں، ان مسئلوں کو دور کرنے کے لیے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی، خاص طور پہ ہارٹ کے پیشنٹس کے لیے، خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ہارٹ کے پرابلم ہے، آرٹریز بلاک ہے، تو یہ نماز از ویری ویری ریکمینڈڈ، ویری ویری ریکمینڈڈ۔ یہ وہی نماز جو آپ مسجد جمکران میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، ہم پڑھتے ہیں، اور مسجد سہلا میں بھی یہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز اپنے گھروں میں پڑھو، ایوری ٹیوزڈے پڑھو، ایوری تھرسڈے پڑھو، آج جیسے شب جمعہ ہے اس میں پڑھو۔ لاسٹ ویک میں نے ایک نماز بتائی تھی جو سارے مرحومین کے لیے تھی، لیکن آج یہ نماز کے لیے میں تھوڑی سی تاکید کر رہا، اس لیے کہ مجلس کا آغاز میں نے ان کلمات سے شروع کیے کہ جس میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے مالک سوائے تیری ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، عبادت بھی تیری ہے، دعا بھی ہم تجھ سے مانگتے ہیں، لیکن دعا جو ہم مانگتے ہیں واسطے سے مانگتے ہیں، معصومین کے واسطے سے۔ کبھی ڈائریکٹ مانگنے کی کوشش بھی مت کرو، آلویز معصومین کا واسطہ دو، اور معصومین کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یا تواب الرحیم کی تسبیح پڑھو، منیمم 18 ٹائمز پڑھو، یہ بہت ہے۔ ایصال ثواب کے لیے بہترین اعمال میں سے یہ عمل ہے کہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے، یا when you get up in the morning، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو، دن میں پڑھو، یا کم از کم 18 مرتبہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم۔ دوستو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو توباؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو فارگیو کرنے والا ہے۔ اس سے بڑا ہمارے پاس کوئی وہ نام نہیں۔ جتنا تم تواب الرحیم کی تسبیح پڑھو گے، تم کو احساس ہوگا کہ کوئی ہے میرے گناہوں کو معاف کرنے والا، کوئی ہے مجھے فارگیو کرنے والا، تو اس سے کئی چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں بولو گے، ایصال ثواب کی مجلس ہے اس لیے بول رہا ہوں، جب تم اللہ کی بارگاہ میں بولو گے کہ اللہ تم مجھے معاف کر دے، تو فوراً تم کو بھی خیال آئے گا کہ مجھے بھی اپنے فلاں بھائی، فلاں بہن، فلاں رشتہ دار کو معاف کرنا ہے۔ یہاں پہ یہ ایک نام سے کئی چیزیں تمہارے سامنے کلیئر ہوتی جائیں گی۔ یہ ایک نام سے جب تم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے تو تم کو بھی احساس ہوگا کہ وہ بھی میرے لیے، اس سے بھی میرا پرابلم ہے، اس سے بھی پرابلم ہے، اس سے بھی پرابلم۔ تو دنیا میں تم خط رحم سے بھی بچتے جاؤ گے، صلہ رحم بھی ہوتا جائے گا۔ اللہ ہم کو ہمیشہ صلہ رحم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو کبھی خط رحم ہم نہ کریں، اس لیے کہ وہ بدترین گناہوں میں سے گناہ۔ تو یا تواب الرحیم کی تسبیح جتنا ہو سکے پڑھو، جتنا ہو سکے اپنی زبان پر لے کر آؤ، یا تواب الرحیم، یا تو اس کے بعد یہ بار بار بولو کہ یا ارحم الراحمین، یا تواب الرحیم کے فوراً بعد بولنا یا ارحم الراحمین، کہ اللہ تو رحم کرنے والا، تو رحم کرنے والا، تو رحم کرنے والا، تو رحم۔ مرنے کے بعد صرف ایک چیز کا ہمارے پاس، مردہ صرف ایک چیز مانگتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو میرے اوپر رحم کر دے، رحم نے بلیس کر دے، مجھے میرے اوپر بلیسنگ کو نازل کر دے، یا ارحم الراحمین، یا تواب الرحیم۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز میں صرف ریمائنڈ کر رہا آپ کو، جو لوگ پڑھتے ہیں they are really lucky۔ یہ مرحومین کے لیے، جن مرحومین کے لیے آج جن لوگوں نے اسپانسر کیا ہے، میں ان سے ریکویسٹ کر رہا کہ اپنے مرحومین کے لیے یہ نماز پڑھو۔
5 منٹ کی نماز ہے، لیکن یہ نماز تمہارے اس نماز کے لیے تاکید ہے کہ رزق کے دروازے کھلتے ہیں اس نماز سے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر کسی کا رزق ایسا رکا ہوا ہے تو اس کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور ہارٹ کا اگر کسی کو پرابلم ہے، ہارٹ کا آرٹریز خدا نہ خواستہ کسی کے بلاک ہے، اس کے لیے بھی یہ نماز بہت اچھی ہے۔ تیسری چیز، لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے شادی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے بھی یہ نماز بہت اچھی ہے۔ سورہ طارق یہ ضرور پڑھو، سورہ طارق بھی اگر کوئی آپ لکھ کے سورہ طارق لڑکی خود لکھ کے پڑھے، زعفران سے لکھے یا خاک شفا سے لکھ کے اس میں اس کو پڑھ لے، پی لے، تو اس سے بھی جو ہے لڑکی کی شادی یا رشتہ بہت جلدی آتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا سورہ ہے، سورہ طارق، بڑا مشہور سورہ ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ نماز، یہ اتنی ریکمینڈڈ نماز ہے دوستو یہ نماز۔ اور ایک اس کی فضیلت بتاؤ، 40 ٹیوزڈے نائٹ اگر کوئی پڑھے گا تو زمانے کے امام سے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ یہ امام کی نماز ہے، نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت حاجت کی امام زمانہ سے قربت اللہ، اس کے بعد یہ نماز پڑھو۔ یہ اتنی اچھی نماز، ہمارے مرحومین کے لیے بھی بہت اچھی نماز ہے، اس لیے کہ مرحومین کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہترین ایک تحفہ آپ دے رہے ہیں۔ ایٹ لیسٹ ونس ان اے ویک پڑھو، if not daily you can recite once in a week۔ اور یہ نماز تمہارے مرحومین کے درجات کو بھی بلند کرے گی، مرحومین کو اعلی علین میں، جوار معصومین میں بھی جگہ دے گی، اور مرحومین کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے ماں کے لیے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، جیسے آپ مجلس کروا رہے ہیں۔ دیکھیے ہر نیکی تم اپنے مرحوم کو بھیج سکتے، ہر نیکی، کوئی یہ ضرور نہیں ہے کہ تم یہ بھیجو یہ بھیجو یہ بھیجو، ہر چیز، ایون تم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے وہ بھی تمہارے مرحومین کو جا رہا۔ اور شب جمعہ کے اعمال میں یہ بہترین، ون آف دی گڈ، مطلب بیسٹ اعمال جس کو بولتے ہیں، یہ نماز ہے۔ نماز پڑھ کے زیارت امام حسین پڑھ کے دعا کرو، آپ آج کرو، نیکسٹ تھرسڈے مجھے بتانا کہ تمہاری لائف میں چینج کتنا آیا، تمہاری دعائیں جو رکی ہوئی تھی کیسے قبول ہوئی۔ یہ اتنا فائدہ ہے اس نماز کا۔ اور یہ نماز اتنی بڑی نماز ہے کہ اتنی امپورٹنٹ مساجد میں جو ساری مسجد امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ جمکران بہت ہی مخصوص مسجد ہے کہ جو زمانے کے امام کے حکم سے بنی مسجد جمکران کے لیے، کہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اللہ ہم کو خم کی زیارت نصیب کرے، اللہ ہم کو بی بی کی زیارت، ہماری مظلوم ماں کی زیارت نصیب ہو، وہیں پہ ہے نا یہ قم میں۔ تو باقاعدہ امام نے پورا ایریا بھی بتایا تھا، نیزے سے لکیر کھینچی تھی اور کہا تھا کہ یہاں بنا، یہاں مسجد بنا۔ تو آپ سوچو کہ امام نے مسجد اپنے حکم سے بنوائی، اور ہر ٹیوزڈے نائٹ کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جا کے مسجد جمکران میں پڑھتے۔ اللہ ہم کو جانا نصیب کرے، بار بار نصیب کرو، بار بار زیارت نصیب کرے، بہت بڑی زیارت ہے۔ اور وہاں پہ آپ جب جاؤ، اگر آپ ٹیوزڈے نہیں بھی جا رہے، جب بھی اب زیارت پہ جو اعلان کیا، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، تو جاؤ، تو یہاں پہ وہاں جانا تو یہ نماز ضرور پڑھنا، یہ نماز پڑھ کے دعا کرنا ہے کہ پروردگار ہم کو پھر بلا یہاں پہ۔ زیارت بھی نصیب ہوتی کہ اگر آپ وہاں جا کے یہ دعا کریں کہ مولا ہم کو یہاں پہ زیارت کو پھر بلائیے۔ یہ نماز کے بعد اللہ رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا۔ اب اس سے اچھی بات کیا ہے کہ جب اتنا اللہ رحمتوں کے دروازوں کو کھول رہا ہے اس نماز سے، تو اور رحمتیں صرف ہمارے اوپر نہیں کھول رہی، آپ اس نماز پڑھ کے بول سکتے ہیں کہ اللہ میرے مرحومین کو، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس، دعا جو ہے نا اس دعائے کمیل کے جملے، اس کے بعد یہ بولو کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اپنے والدین کے لیے اور اپنے حساب میں کمی ہونے کے لیے۔ اس لیے کہ دوستو آپ سب جانتے کہ ہم سب کو حساب دینا ہے مرنے کے بعد، تو اس حساب میں کمی ہونے کے لیے یہ بہترین نماز ہے کہ جو ایصال ثواب کے لیے آگے بڑھ جائے گی۔ ایک سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ بہت اچھی نماز، اور اس میں ایصال ثواب کرنا، یہ نماز پڑھ کے آپ دعا کرو کہ پروردگار تو میرے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ شب جمعہ اللہ نے رکھی صرف اس لیے۔ اور ایک عمل اور دے دیتا آج، یہ بھی اس زمانے کے امام کا عمل ہے، یہ بھی آپ یہ کر کے بول سکتے ہیں کہ میں ایصال ثواب کر رہا ہوں۔ یہ اتنا مجرب عمل ہے، پلیز غور سے سننا۔ یہ عمل آپ روز کر سکتے یا شب جمعہ میں بھی کر سکتے، کوئی ایک دن بھی کرو، 10 دن کرو، کوئی حاجت ہے آپ کی اس حاجت کے لیے۔ آپ یقین کرو میری بات کو، میں ممبر سے بول رہا ہوں کہ میں نے بھی جب کیا اس میں مولا نے کامیابی دی، اللہ نے کامیابی دی۔ یہ آدھی رات کے بعد کرنا ہے، نصف شب کے بعد۔
فجر سے پہلے کبھی بھی زیر سما کرنا یہ آسمان کے نیچے. آپ کو یہ جو تاخیبات کی کتابیں چھوٹی یا تحفہ علی ہے، چھوٹی چھوٹی جو کتابیں بانٹی جاتی اس میں بھی یہ عمل موجود ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے امام کا، ہارڈلی اٹ ول ٹیک 10 منٹس. اپنے گھر کے فرنٹ یارڈ ہو یا بیک یارڈ ہو آپ اس میں کر سکتے. زیر سما مرد حضرات زیر سما کرنا. عورت اگر اپنے گھر کے اندر کر رہی، گھر کے اندر بیک یارڈ میں مثال کے طور پہ کر رہی تو وہ بھی باہر کر سکتی، لیکن سر پہ حجاب. مرد کے سر پہ ٹوپی نہ ہو اور گریبان چاک ہو، پیر میں جوتے نہ ہو اور آستینوں کا ایسا الٹ لینا. ہاتھ میں سجدگاہ لے لو اور تسبیح لے لو. گھر کے باہر یا گھر کے پیچھے بیک یارڈ میں. لندن میں آج کل سردیاں، میں یہ نہیں بولتا کہ ونٹر میں آپ باہر جا کے کرو، کیا کر سکتے. 15 ٹائمز سلوات پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. 186 ٹائمز یا حجت القائم، 3 ورڈ ہے بس، 3 ورڈ. 15 ٹائمز سلوات، اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. 186 ٹائمز یا حجت القائم. اب میں اس کی فضیلت بتا دوں گا، پہلے عمل بتا دوں. پھر 15 مرتبہ سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. ہاتھ میں سجدگاہ ہوگی تو ہاتھوں کو اٹھا لو، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو. اگر رزق کا پرابلم ہے، یقین کرو تمہارے رزق کا پرابلم دور ہوتا ہے. امیگریشن کا کسی کو پرابلم ہے، اس لیے کہ جہاں بتائی گئی وہاں یہ مسئلے بھی لوگوں کے حل ہوئے. امیگریشن کا اگر کوئی پرابلم ہے، بیمار ہے کوئی بیمار، اس کے لیے بھی بہترین نماز یہ نماز پڑھ کے آپ دعا کرو. مرحومین کے لیے دعا کرو کہ میری ماں، میرے باپ، میرا بھائی، میری بہن، سب کے درجات کو بلند فرما. اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتا. 186 ٹائمز بولنا یا حجت الخیر، ہاتھ اٹھا کے. پھر آپ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن والی دعا پڑھو، گھر آ کے سو جاؤ. یہ عمل شب جمعہ کے لیے، مرحومین کے لیے بہترین اعمال میں سے ایک عمل بتایا گیا. بہترین اعمال میں سے یہ عمل بتایا گیا کہ اگر کوئی یہ شخص عمل کرے گا اور دعا کرے گا کہ پروردگار تجھے فرزند مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند کر. اس لیے کہ دوستو ہمارے پاس کچھ نہیں، we don't have anything to give to our مرحومین. we don't have anything and we are not giving. کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. کیا دے رہے ہیں؟ what are we giving؟ کتنا دے رہے ہیں؟ آج جیسے یہ ایصال ثواب کی مجلس کی، they are so lucky. آپ یقین کرو، میں بخاری فیملی کو بڑھا کے جنہوں نے اسپانسر کیا ہے کہ آج تمہارے مرحومین اتنا خوش ہوئے ہوں گے جب ان کو مجلس کا ثواب پہنچے گا. لٹرلی وہ ویٹ کرتے شب جمعہ، دے ویٹ کہ شاید میرے بیٹے کے پاس سے، میری بیٹی کے پاس سے کچھ آ جائے. اور جب یہ تحفہ پہنچتا ہے، مجلس کا تحفہ، علماء یہ کہتے ہیں کہ ساری تحفے ایک طرف ہے، مولا حسین کے ذکر کا ایک تحفہ الگ ہے، سب سے الگ ہے. مولا حسین کے ذکر کا تحفہ کہ ہر چیز کے لیے ایک حساب بتایا گیا کہ اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا. لیکن حسین ابن علی کے لیے کہا گیا مجلس حسین کے بعد غیر حساب اللہ عطا کرتا، غیر حساب اللہ عطا کرتا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آج ہم سب خوش ہیں، زمین کے اوپر ہیں، لیکن جو لوگ زمین کے نیچے ہیں نا، ان کا خیال رکھو اس ایصال ثواب کے ذریعے. ایصال ثواب کو کبھی کوئی چھوٹی چیز مت سمجھو، کوئی چھوٹی نیکی مت سمجھو. ہو سکتا کہ یہی ایصال ثواب جو تم دوسروں کے لیے کر رہے اس کا اجر اللہ اتنا عطا کرتا. وہ مشہور واقعہ ہے اس عالم دین کا کہ جن کا طریقہ یہ تھا کہ روزانہ 2 رکعت اول شب کی نماز پڑھتے تھے، اول شب کی، فرسٹ نائٹ ان دا گریو کی نماز پڑھتے تھے. نیت یہ کر، جو ہم نارمل پڑھتے ہیں، اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں. پہلی رکعت میں الحم، آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا، جو مشہور نماز ہے. یہ عالم دین روز پڑھتے تھے. عالم دین کہتے ہیں بہت مومن انسان تھا، یہ روز پڑھتا تھا. نیت یہ، غور سے دونوں، نیت یہ کرتا تھا کہ میں یہ نماز پڑھ رہا، اگر پوری دنیا میں کسی مومن یا مومنہ کا کہ آج پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ہے، which I don't know، اللہ اس کو تو اس کا ثواب پہنچا دے. تو بہتر جانتا کہ، اور تو جاننے والا ہے کہ کون کون کس کس کی آج پہلی شب.
تو اس کا اس کو ثواب دے. یہ نیت کر کے روز پڑھتے تھے ایوری ڈے, 5 سال 10 سال تک پڑھی روز بلا نخر. اس کے بعد پرانا زمانہ, بڑے شیخ عباس قمی جیسی پرسنالٹیز جانتے ہیں یار, اللہ ان کے درجات بلند کرے, وہ سفر پہ گئے تھے. پرانے زمانے میں جب سفر پہ کوئی جاتا تھا, ٹریول کرتا تھا, اگر راستے میں طبیعت خراب ہو اور مر جائے تو اس کو وہی غسل و کفن دے دیتے مر جائے. اسی لیے سفر پہ جانے کے لیے ہمارے پاس تاکید ہے کہ اپنے ساتھ کفن کو ساتھ لے کر جاؤ. ہم تو کفن کے نام سے ڈرتے ہیں, کفن کے نام سے ہم ڈرتے ہیں, لیکن سفر کے لیے کہا گیا کہ تم صدقہ دو اور کفن اپنے ساتھ ضرور لے کر چلو. جانے سے پہلے سب سے معافی مانگو, روز معافی مانگو, اللہ معاف کر دے, اللہ ہم سب کو معاف کر دے, ہمارے مرحومین کو معاف کر دے. یہ اب ہر آدمی اپنے ساتھ کفن لے کے جاتا, یہ بھی اپنے ساتھ کفن لے کر گیا. 10 سال سے یہ نماز پڑھ رہے تھے, بالکل راستے میں بے انتہا طبیعت خراب ہو گئی. جب طبیعت خراب ہوگی, بالکل آخری وقت آ گیا, تو احساس ہوا کہ اب تو میں مر رہا. پھر فوراً احساس ہوا کہ یار یہ تو میں دفن ہو جاؤں گا, مر جاؤں گا تو یہیں دفن ہو جاؤں گا. پہلی رات کی نماز کون پڑھے گا؟ میری فیملی ممبرس کو تو جب یہ قافلہ واپس جائے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ میرا انتقال ہو گیا. اس زمانے میں کمیونیکیشن ایسا نہیں تھا. تو اب میری نماز کون پڑھے گا؟ میری پہلی رات کو کتنا پرابلم ہوگا. بس یہ بیچارہ سوچ رہا, آخری وقت آیا, انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا, وہیں پہ غسل و کفن دیا گیا اور بندے کو دفن, میں شارٹ کر رہا واقعے کو, دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد یہ حال ہوا کہ یہ اپنے بیٹوں کے خواب میں آ کے کہتے, اولاد کے خواب میں, کہ جب مجھے پہلی رات آئی, اندھیری رات, فرسٹ نائٹ ان دا گریو, اتنی اندھیری رات تھی, اتنی اندھیری رات, لیکن کہتا ہے کہ چند لمحوں میں وہ اندھیرا نور میں بدل گیا. حسین و خوبصورت چہرے میرے سامنے آ گئے اور اس اندھیرے کو دور کیا. میں نے ان کے چہروں سے ایک نور ساتے تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو کہا کہ تو 10 سال سے, مثال کے طور پہ 10 سال سے تو اول شب کی نماز مومنین و مومنات کے لیے پڑھتا تھا. اللہ نے وہ ساری نمازیں تیرے لیے ہم کو حسین و خوبصورت شکل بنا کر تیری قبر میں بھیج دیا کہ تجھے کوئی وحشت نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کہ تو نے دوسروں کی وحشت دور کی تھی, اللہ نے آج تیری وحشت کو دور. کتنا کریم ہے ہمارا پروردگار, کتنا. میں اس لیے بولتا ہوں, بولو یا رحم الراحمین, یا کریم ہو, یا رحیم, یا کریم ہو, یا رحیم. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار تو کریم ہے, تو رحیم. اللہ کے اس نام کو ریپیٹ کرتے رہو. جتنا تم یہ نام پڑھتے رہو گے اتنا تمہاری زندگی میں کرم پروردگار ہوگا. آلریڈی اتنا کرم پروردگار ہے, یہاں پہ بھی ہوگا. مرنے کے بعد تو یہ اتنا ضروری ہے. اس وقت تم ریئلی سوچو گے کہ کاش 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 میں زمین کے اوپر جب تک زندہ تھا کثرت سے اللہ کے یہ نام کو لیتا تھا. عزیزو, اگر تم اس نام کو لوگے تو تمہارے اوپر وہ کرم ہوگا, وہ رحم ہوگا. 10 سال کی نمازوں کی وجہ سے, وہ یہ پہلی شب کی نمازوں کی وجہ سے اس کی لہت کو, اس کی گریف کو روشنی میں بدل دیا, اس کی وحشت کو دور کر دیا. تو یہی بتایا گیا کہ اگر تم دوسروں کے لیے کرو گے تو جب ایصال ثواب تم دوسروں کے لیے کرتے ہو, اپنے والدین کے لیے کرتے ہو, اپنے بھائی بہنوں کے لیے کرتے ہو, تو یہ وہ ثواب ہے جو تم کو ملتا ہے. بس دوستوں, میں کیا کروں, میرا وقت قریب سے قریب ہوتا گیا. 30-35 منٹ کی مجلس ہو گئی. ایک سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.